بہت ہی افسوسناک سوات کا واقعہ. اتنی تکلیف ہوئی ہے ہر شخص کو, میں کہتی ہوں اس کو رویا ہے, کیونکہ ایک ایمپل ٹائم تھا یہ جانے بچانے کے لیے اور بچ سکتی تھیں. الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. کبھی کبھار کچھ ایسے حادثات ہوتے ہیں, آپ تنقید بھی کریں تو کہاں تک تنقید کر دیں انتظامیہ پہ. اتنی جانیں چلی گئی. اچھا جانے جانا ایک لہجے میں ٹھیک ہے, یعنی اگر ٹھیک ہے ہو جاتا ہے, حادثات ہو جاتے ہیں. بھئی گلیشیئر گرا سمجھ آتی ہے کہ جی کوئی یہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی, کسی کی کیئرلیسنس کی وجہ سے کار ایکسیڈنٹ ہوا, کچھ یہ ایک دم چیزیں ہو سکتی ہیں. بالکل. آپ دریائے سوات میں ٹھیک ہے اتر گئے, آپ کا لیبس ہے, لیکن 1.5 گھنٹہ خاندان والے کہہ رہے ہیں 1.5 گھنٹے تک وہ انتظار کرتے رہے کہ کوئی ریسکیو آئے. تھوڑا ہم یہ بتا دیں 9:47 پر یہ ہوا, وہاں پھنسے وہاں پر یہ جو سیاح تھے. اچھا 10:07 پر یعنی 19 منٹ بعد ایک ایمبولنس آتی ہے وہاں, یعنی شاہدین یہ بتا رہے ہیں. اچھا اس ایمبولنس میں نہ واٹر ویکلز ہیں موجود, نہ بوٹس موجود ہیں, نہ دیگر آلات موجود ہیں. وہ ایمبولنس کھڑی ہوئی ہے, وہ دیکھ, وہ ایک الگ سروس ہے, نہ ریسکیو, وہ الگ سروس ہے. ریکویسٹ کی گئی تھی ریسکیو سروسز کی, ٹھیک ہے نا, ریسکیو میں آتے فائر بریگیڈ والے ہی آتے, ان کے پاس بھی کچھ سامان ہوتا ہے, لیکن ایمبولنس کی تو اس وقت ضرورت فوراً نہیں تھی, وہ آتی بالکل, لیکن ریسکیو والے کہاں تھے. ہمیں جوائن کیا ہے عمران امین نے, نمائندہ 365 نیوز. عمران, یہ حادثے کے بعد کے پی کے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, سوات کی انتظامیہ کیا کر رہی ہے, کیا بتانا ان کا ہو کیسے گیا؟ یہ 1.5 گھنٹے تک بتایا جا رہا ہے کہ وہ کھڑے رہے امداد کے منتظر. بتائیے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی, اس وقت جو سوات کے لوگوں کے جو غم غصہ ہے جو عام لوگوں میں ہے کہ پنجاب کے آئے ہوئے مہمان جو تھے, جو سوات میں ہمارے مہمان تھے, اور جس طرح ہمارے آنکھوں کے سامنے ان کی جو زندگیاں چل رہی تھی, سوات میں 3 دن سے سوگ ہے. لوگ بہت سخت غم غصے میں ہیں, اور اس غم غصے کا اظہار وہ اسی طرح کر رہے ہیں کہ سوات میں اگر آپ دیکھیں تو کل بھی احتجاج تھا, پرسوں بھی احتجاج تھا, اور لوگوں کے گھروں میں ایسی ماتم چھائی ہوئی ہے کہ ہمارے گھروں کے جو اپنے لوگ ہوتے ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں. تو گورنمنٹ پہ تو بہت سخت تنقید بھی ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ جو ہمارے سوات کی ایسیز جو ڈی سیز تھے ان کو نہیں, مجھے بتائیں عمران, جو میں نے ڈیٹیلز دی ہیں, انسائٹ کیا ہے آپ کے پاس, واقعی ایسا ہوا؟ یعنی شاہدین یہی بتا رہے ہیں رسپانس ٹائم سے متعلق, اور یہ بھی بتائیں کہ حکومت کے علاوہ کسی اور کی بھی غلطی ہے جو یہ واقعہ پیش آیا؟ وہ وہاں کر کیا رہے تھے؟ ایک خطرناک موقع, آئی ڈونٹ تھنک اٹس اوپن, یہ جہاں سے یہ پانی وغیرہ آتا ہے وہاں بیٹھ کے دریا ہے, وہ دریا کی جگہ ہے, وہاں چارپائیاں لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں, ریسٹورنٹس والوں نے, ہوٹل والوں نے, تو وہاں تو لوگ عام وہاں بیٹھ کے ناشتے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں, یہ ان کا کوئی قصور نہیں. اس کا میں منظر اس طرح پیش کرتا ہوں کہ یہ پانی جو ہے سوات کا جو پانی ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان کا کہ مطلب آگے سیلاب آئے گا, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوئی تھی. اور سب سے حیرانگی کی بات یہ بات ہے کہ جس دن سیلاب آیا تو گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتی ہے, پھر سی ایم کی طرف سے ایک سیل بنایا جاتا ہے, تو ایک دم یہ لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اب آتے ہیں کہ جو ہمارے سیاح تھے وہ آئے ہوئے تھے, ہمارے مہمان تھے, وہ ناشتہ کر رہے تھے, سیلفی لے رہے تھے, تو یہ کچھ ہی فاصلے پر تھے, مطلب وہاں پہ پانی اتنا نہیں تھا, لیکن اگر لوگوں کو پتہ ٹائم پہ چل جاتا تو لوگوں کو آگے نہ چھوڑتے, ہوٹل والے ان کو نہ کہتے کہ آگے نہ جائے, کیونکہ جو لوگ تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مطلب پانی اس طرح خطرناک ہے, یہاں سے اتنی تیز جو لہریں ہے وہ آتی ہے, پھر وہ مطلب وہ نہیں دیکھتے کہ یہ کوئی. دیکھیے باہر سے جو لوگ آئے ہیں ان کے لیے تو یہ فرسٹ ٹائم تھا, لیکن جو وہاں کے لوکل ہیں یا جو وہاں ریسٹورنٹ میں لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے کیا پہلی دفعہ تھا ایسا منظر کہ ادھر کبھی بھی پانی آ سکتا ہے, یہ خطرناک ہے؟ وہ تو سالوں سال سے سوات میں رہ رہے ہیں, ان کے لیے کیا انہونی بات تھی یہ؟ نہیں, انہونی بات ان کو پتہ ہے نا یہ ڈینجر ہے, تو کیسے ان کو وہاں جانے دیا؟ یہ ان لوگوں سے بھی سوال کرنا چاہیے, وہ تو سالوں سال سے یہ دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے نارمل ہوتا ہے نا. انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں نا نازیہ, خاص بات یہ کہ انتظامیہ ہوتی ہے. نہیں, ریسٹورنٹ والے, یہ وہ لوگ والے بھی, ان کو بھی ہونا چاہیے کہ خطرناک ہے یار, آپ وہاں کھانا نہیں کھائیں گے, ہم وہاں سرو نہیں کریں گے, کیونکہ اب دیکھیں امپیکٹ ان کو پڑے گا. جو وہاں کے ریسٹورنٹس, وہاں کے لوگ کام کر رہے ہیں, جن کا ذریعہ معاش ہے ہی ٹورزم, ان کو فرق پڑے گا. بالکل ایسے. جی عمران, میں اس حوالے سے کچھ کہتا ہوں نا کہ میں سوات کا رہائشی ہوں خود, میں وہاں پہ جاتا ہوں, یہ جو ہوٹل ہے اس کے ساتھ جو مطلب تھوڑا سا علاقہ ہے, لوگ وہاں جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی کوتاہی ہے کہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ بیٹھتے بھی ہے, لیکن ایک مخصوص جو ریسٹرکشن ہے کہ اس کے پیچھے آپ نہیں جا سکتے. تو یہ جو فیملی ہے وہ چلی گئی, وہاں پہ ناشتہ سرو کیا گیا ان کے لیے, وہ سیلفیاں لے رہی تھی, لیکن سب سے جو بڑا فقدان ہے وہ انتظامیہ کی ہے, گورنمنٹ کی, اسی وجہ سے کہ یہ سوات کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے ایک ایسا جو سمندر یا ایسا بربادی آ رہی ہے جو ایک. نہیں, وہ بتائیں مجھے 1.5 گھنٹہ مجھے 1.5 گھنٹے والی بات ہے, مجھے یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا
کہ 1.5 घंटे तक एक फैमिली खड़ी रहे इमदाद के मुंतज़िर, यानी डे लाइट में, और उसको रेस्क्यू ना किया जा सके। ये बिल्कुल और पानी आहिस्ता आहिस्ता राइज किया या एकदम वही लेवल आई है? जब हम शुरू की देखते हैं फुटेज, तो उसमें एक जो हमारा दिल चाहता है और सोच रहे हैं कि भाई क्या उस वक्त निकल जाते, तब तो पानी थोड़ा कम था, उस वक्त भी कोई एफर्ट शुरू में ही होनी चाहिए थी, एंड लोकल्स को पता था कि ये पानी बढ़ेगा। ये बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट के जो इंतजामिया है 1112 का, तो सबसे बड़ा जो फ्ला है, इसी वजह से इनको मुअत्तली की गई है और सख्त से सख्त सजाएं की जो कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो सजा उनको क्या मिलेगी? मुअत्तली के अलावा तो कुछ नहीं मिल सकता। तो ये जो है डिले का बिल्कुल है कि ये लोग आए हैं, जो सयाह थे उनको देख लिया गया, फिर ये वापस फिजागट मतलब बाईपास से लेके सेडू शरीफ तक वापस जाते हैं इतनी ट्रैफिक में, फिर ये लोग वापस आते हैं, तो ये 1 घंटा 50 मिनट 30 मिनट जरूर लेंगे, क्योंकि बहुत रास्ता भी है और ऊपर से ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है। फिर अगर मैं बताता चलूं कि अगर ये लोग टाइम पे भी पहुंचे तो इनके पास बचाने के लिए है क्या बगैर एक रस्सी की? वहां के जो एक बंदा है हिलाल, जो स्वात का रिहायशी है, और इंशाल्लाह 365 इसकी एक रिपोर्ट भी आगे चलेगी, आप देख लेना कि वो एक बंदा है जो सुबह शाम इस दरिया में बैठा रहता है, जो 400 तक लाश है उन्होंने, जब से ये हालात खराब हुए हैं, मतलब पहले जो सैलाब आया था, अब जो दोबारा सैलाब आया है, तो उनमें से 400 बंदों को उन्होंने रेस्क्यू किया है। वो एक वॉलंटियर बंदा है जो वहां बैठता है, और लोग ये गवर्नमेंट से उस बंदे को ज्यादा उन्होंने काम किया है। आगे कोई सब स्टेशन ऐसा मुझे बताएं, ये तो वाकया हो गया, मुअत्तली हो गई, और यही होता है, मुअत्तल कर दिया जाता है। कोई सब स्टेशन बन रहा है ऐसा कि इन इलाकों के करीब फौरन से उसका रिस्पॉन्स टाइम तेज हो, इक्विपमेंट उनके पास हो, कोई ऐसी अब प्लानिंग चल रही है या अभी नहीं सोच रहे, फिर एक और हादसे का इंतजार हो रहा है? ये जो यहाँ का जो लोकल एमपीए है, जिसे फजल हकीम जो है, वो मतलब यहाँ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका ताल्लुक है। स्वात में ये जो गवर्नमेंट 3 टेनेवर शुरू हो गए केपी में, अभी तक स्वात या खैबर पख्तूनख्वा में आप मुझे डेवलपमेंट का एक ही जो प्रोजेक्ट है वो दिखाएं। स्वात में ये हमारे साथ दरिया स्वात है, यहाँ की प्रिकॉशंस जो लोगों को आगाही देनी पड़ती है, कोई भी ऐसा तरीकाकार नहीं है। अब ये लोग होश में आए हैं क्योंकि 13 और 18 जाने चली गई है, 12 लोग चले गए, एक जो वो सर्च ऑपरेशन है वो अभी जारी है, शुरू हो गई है अभी, मुझे इत्तला मिली कि वो सर्च मेरे ख्याल में कि आपके ना ये लोकल्स में से आगे आना चाहिए किसी को। अब आप अपने एसोसिएशन कुछ ऐसे बनाएं कि जो कि टूरिज्म को सेफ बनाएं, क्योंकि नुकसान तो आप लोगों को होना है। वैसे थोड़ा सा इमरान मुझे इस पानी के फ्लो, इस जगह के बारे में भी बताएं, यहाँ कितना खतरनाक है कि यहाँ जो बह जाए वो बचता नहीं है। तो बीइंग अ लोकल आप थोड़ा सा उसके बारे में, उस पानी के फ्लो और उसमें कैसा बनाए, क्यों इतना मुश्किल है, इतना खतरनाक है, और क्यों कोई इसको बचा नहीं उनको पाया, वो भी थोड़ा सा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी आपको पता होगी। वरना होता है लोग जाते हैं, तैरते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तो कोशिश भी किसी ने नहीं की। क्यों? कितना खतरनाक है ये जो इलाका है, ये फोर्थ स्ट्रीट है बेसिकली स्वात का, बाईपास का इलाका है। तो यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट हुई है, जो बिल्डिंग्स बने हैं, अगर आप देख ले तो ये बिल्डिंग जो बने हैं ये दरिया के किनारे बने हैं। कल से ये लोग एक्टिव हुए हैं, उन्होंने इंक्रोचमेंट शुरू की, जो लोग आए उन्होंने, होटल मालिकान है, उन्होंने बहुत रिस्पॉन्स रेजिस्टेंस किया। तो इस रेजिस्टेंस शो करते हुए उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी भी की है। और तो ये बड़े ये मसाइल है ना। बहुत शुक्रिया इमरान अमीन, आपने हमें